بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 ختم ہونے کو ہے۔ سال کے آخر میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ سال کیسا گزرا۔ جب ہم محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ چیزیں اپنے پاس لکھ لیں کہ اس سال میں نے کیا نیا سیکھا، اس سال میں کتنے اچھے لوگوں سے ملا، کتنی اچھی محفلوں میں شرکت کی، کتنے غریب لوگوں کی مدد کی، کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اپنی فیلڈ کے کتنے ماہرین سے ملا، کتنا وقت قیمتی بنایا، کتنی نئی اور اچھی کتابیں پڑھی، کتنے غلط لوگوں سے تعلق ختم کیا، کتنی غلط محفلوں کو چھوڑا، غلط دوستوں کو چھوڑا، اللہ سے اپنا تعلق کتنا مضبوط کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو کتنا بچایا، قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی، فرض نمازوں کا کتنا اہتمام کیا، نوافل کا کتنا اہتمام کیا، اللہ کی توفیق سے تہجد کا کتنا اہتمام کیا، اپنے والدین کی کتنی خدمت کی۔ اگر میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو میں نے ان کے لیے ایصال ثواب کا کتنا اہتمام کیا۔ میرے ارد گرد دائیں بائیں رہنے والے لوگ، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، جہاں میں کام کرتا ہوں میرے وہاں کے کولیگز، ان کے حقوق کا کتنا خیال کیا۔ اس سارے محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنا مقابلہ کروں، اپنے ساتھ اپنا موازنہ کروں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنا مقابلہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں اپنا مقابلہ لوگوں کے ساتھ کرنے کی بجائے اپنے ساتھ کروں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنا مقابلہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں کرتے۔ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں کرتے کہ میرا پچھلا دن کیسا گزرا، میرا پچھلا مہینہ کیسا گزرا، پچھلا سال کیسا گزرا، اب اگلے دن کو، اگلے مہینے کو، اگلے سال کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے۔ یہ جو محاسبے کی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، یہ مثال کے طور پر چند چیزیں ہیں۔ آپ جب لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا لکھنا ہے، میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اور لوگوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ختم ہو جائے گا، اور جب 2023 کا سال مکمل ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے اگر ان چیزوں کو لکھنے کے بعد ان پر محنت شروع کر دی، ان پر کام شروع کر دیا، تو آپ کا 2023 2022 سے بہت بہتر ہوگا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھے زندگی گزارنی کیسے چاہیے تھی، میں نے زندگی گزاری کیسے ہے۔ اب اپنے پاس لکھیں کہ 2023 میں میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اپنے اہداف، اپنے ٹارگٹ اپنے پاس لکھیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے پاس لکھیں کہ میں نے اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنانا ہے۔ وقت قیمتی بنانے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنا نظام الاوقات بنا لیں، اپنے روزانہ کے کام لکھیں، اپنے ہفتہ واری کام لکھیں، اپنے ماہانہ کام لکھیں، اور روزانہ پھر ان کو دیکھتے رہیں تاکہ جو کام جس دن جس وقت کرنے کا ہے وہ اپنے وقت پر ہو جائے۔ اسی طرح اپنی فیلڈ کے اور اپنے شعبے کے کامیاب لوگوں سے ملنے کی ترتیب بنائیں، اس لیے کہ آپ بھی ان کامیاب لوگوں کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ٹرکس، جو طریقے انہوں نے اختیار کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنایا، آپ بھی انہی راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بھی کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح اپنے پاس لکھیں کہ میں نے غلط محفلوں کو چھوڑنا ہے، غلط دوستوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ نے مجھے جو رزق دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دیکھتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، خیرات طلب کرنے کے لیے آیا ہے، یا جو میرے سامنے غربت کی حالت میں ہے، یہ مستحق ہے کہ نہیں۔ اگر مستحق ہوا تو میں اسے دوں گا، اگر یہ مستحق نہ ہوا تو میں نہیں دوں گا۔ میرے دوستو، یاد رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے جتنا دے رہا ہے، کیا میں اس کا مستحق ہوں؟ تو اس لیے اس چیز کو دیکھے بغیر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے۔ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کے مال میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں زیادتی عطا فرما، اس کے مال کو بڑھا دے۔ تو سوچیں کہ فرشتے کی دعا کو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہوئے جب ہم اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح 2023 کے حوالے سے اپنے پاس لکھیں کہ میں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں، جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، سفر کرتے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے اور مستحق ہے، وہ دوا نہیں خرید سکتا، آپ اس کو دوا خرید کر دے دیں۔ آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے چیک اپ کے لیے، اور وہ وہاں ڈاکٹر کی فیس پے نہیں کر سکتا، فیس ادا نہیں کر سکتا، اس کی اتنی وسعت نہیں ہے، آپ اس کی جگہ جا کر فیس ادا کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 2023 میں نئی کتابیں پڑھنے کی ترتیب بنائیں، اور بالخصوص اپنی فیلڈ سے متعلق، جس شعبے میں آپ کام کرتے ہیں اس شعبے سے متعلق آپ کتابیں پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔
اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے ذریعے سے۔ اسی طرح کوشش کریں روزانہ کم از کم 1 سپارہ تلاوت ضرور کریں۔ جب روزانہ آپ 1 سپارہ تلاوت کریں گے، 1 مہینے میں قرآن پاک ختم کر لیں گے، سال میں 12 قرآن پاک آپ ختم کریں گے۔ 2022 میں یا اس سے پہلے آپ کی جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ان نمازوں کی قضا لوٹانے کی، ان نمازوں کو پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ اس سے پہلے جو روزے قضا ہو چکے ہیں، وہ ان روزوں کی قضا کرنے کی ترتیب بنائیں۔ والدین کی خدمت کرنے کی ترتیب بنائیں۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی فکر کریں۔ جو لوگ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، آپ مجھے بتائیں میں ان کی تربیت کیسے کروں۔ اپنی اولاد کی بہترین دینی اور اخلاقی تربیت کریں۔ اپنے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ترتیب بنائیں۔ 2023 جب مکمل ہوگا، اگر آپ زندہ ہوئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان چیزوں کو لکھنے کے بعد اگر آپ نے ان پر کام کیا تو آپ 2023 کے آخر میں وہ نہیں ہوں گے جو آج ہیں، کیونکہ انسان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جو کامیابی آتی ہے عموماً چھوٹے چھوٹے کام کر کے آتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس سال کو ہم سب کے لیے مبارک بنائیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سال کو ہم سب کے لیے مبارک بنائیں، برکت کا باعث بنائیں، امن کا ذریعہ بنائیں۔ اور جو کچھ کہا، جو کچھ آپ نے سنا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کے بعد آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔